جب بڑا ڈونیشن کا سسٹم دنیا میں آیا تو سوال پیدا ہوا اسلامی اصولوں کے مطابق خون دوسرے کو دینا درست ہوگا یا نہیں؟ جیسے ماں کا دودھ دوسرے بچے کو پلانا درست، اسی طرح سے خون بھی دوسرے انسان کو دینا درست ہو گیا، اسی پر فیصلہ ہو گیا اور ساری دنیا میں اسی پر عمل ہوا۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے اگر ناخن کاٹو تو سڑک پر مت پھینکو، اس کو کسی سوراخ پہ رکھو، اپنے بال کاٹو گے تو کسی جگہ رکھو۔ خواتین کو حکم دیا جاتا ہے کہ تمہارے سر کے بال اگر تمہارے سر سے جھڑ چکے ہیں لیکن اب بھی یہ قابل احترام ہے، اس لیے اس کو سڑکوں پر مت پھینکو، نالیوں میں مت پھینکو، بلکہ بہت احترام کے ساتھ کسی زمین کسی جگہ دفن کیا کرو۔ یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کا پورا جسم نہیں، انسان کی ایک ایک چیز قابل احترام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان عورتوں پر لعنت جو دوسروں کے بال لے کر اپنے بالوں کے ساتھ جوڑتی ہوں اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے۔ کسی زندہ انسان کے جسم سے کوئی عضو لینا اور اس سے دوسرے انسان کے جسم میں لگا دینا تاکہ وہ دوسرا انسان اپنی زندگی بچانے میں کامیاب ہو جائے یا وہ دوسرا انسان اپنے اعضاء کے عمل میں اپنے عمل کو بحال کر سکے، یہ ایک جائز عمل ہے۔ ہمارے یہاں کے ناموں میں ایسا لکھا ہوا کہ اگر کوئی خاتون جو پریگننسی میں ہو، حاملہ ہو اور اس کی وفات ہو جائے اور پیٹ میں بچہ زندہ ہے، اگر ڈاکٹر یہ کہیں کہ زندہ بچے کو ہم نکال سکتے ہیں تو کیا اس عورت کا پیٹ پھاڑا جا سکتا ہے جبکہ وہ مر چکی ہے؟ جواب ہے کہ ہاں، اس عورت کا پیٹ پھاڑا جا سکتا ہے تاکہ اس انسان کو بچا سکے۔ یعنی اگر خدا نہ خواستہ کڈنی ڈونیشن کی اجازت دے دی گئی اور اس کے بعد لوگوں نے اپنی کڈنیوں کا کاروبار شروع کر دیا اور ڈاکٹروں نے فراڈ کرنے شروع کر دیے کہ صاحب معمولی تکلیف تھی، ڈاکٹروں نے کہا کہ صاحب تم کو تو بہت خطرناک تکلیف ہے، سرجری ضروری ہے، اور سرجری کرتے ہوئے اس کی کڈنیاں نکال دی، بیچارے کو پتہ بھی نہیں چل سکا، جیسا کہ واقعات ہوئے ہیں۔ ایک انسانی جسم مٹی میں بہرحال کرنے والا، یہ محفوظ رہنے والا نہیں ہے، اور اس میں یہ جسم کے تمام اعضاء ختم ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلے اس اللہ کا نام لیتا ہوں جس نے یہ کائنات بنائی، اور سب سے زیادہ عجیب وہ انسان بنایا جس انسان کا ہر عضو قدرت کی کار فرمائیوں کا شاہکار ہے۔ اس کے بعد سلام پیش کرتا ہوں اس ذات اقدس پر جنہوں نے ہمیں زندگی کا اصول بھی سکھایا اور ساتھ میں اپنی صحت کی حفاظت کی ترغیب بھی دی، بلکہ یہ فرمایا کہ اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیمار ہونے سے پہلے۔ یہ فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، جب تم بیمار ہو جاؤ گے تو اپنا علاج ضرور کرنا۔ بہت صلاۃ و سلام، لا تعداد اور صلاۃ و سلام ان کی ذات اقدس پر۔ اس کے بعد میرا خوشگوار فریضہ ہے کہ اس حال میں تشریف فرما تمام معزز، تمام مکرم، تمام قابل احترام شخصیات کی خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اس پروگرام میں مجھے شریک ہونے کا موقع دیا، میں ان کا خاص طور پر شکر گزار ہوں۔ اللہ کرے میں کسی غلطی کا شکار نہ ہو جاؤں، اللہ محفوظ فرمائے امت کو گمراہ کرنے سے، اور وہ انسان حرام کو حلال بنائے تو اس میں اس انسان کی زندگی بھی تباہ ہوگی۔ اگرچہ وہ لوگ کہ جو اس کے کہنے پر عمل کریں گے وہ تو اللہ کے ہاں بری ہو جائیں گے، لیکن کہنے والا بہرحال اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا کہ تم نے حرام کو حلال کیسے کر دیا تھا، اور اس پر بھی پکڑا جائے گا کہ جو چیز میں نے اپنے بندوں کے لیے حلال کی تھی تم کون تھے بیچ میں اس کو حرام کرنے والے۔ اسلام میں کسی چیز کو حلال و حرام کرنے کا ایک بہت وسیع ترین نظام ہے، اس وسیع ترین نظام کو ہم اجتہاد کہتے ہیں۔ جب کسی چیز کے متعلق فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام، تو اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن میں دیکھا جائے، اگر قرآن میں اس بارے میں ہدایت مل گئی تو ٹھیک، ورنہ تو حدیثوں میں دیکھا جائے، اور اگر حدیثوں میں ہدایت مل گئی تو ٹھیک، ورنہ اس کے بعد صحابہ کے فیصلے دیکھے جائیں، اگر وہاں ہدایت مل گئی تو ٹھیک، اور اگر نہیں تو اس کے بعد پھر قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر، صحابہ کے مزاج کو سامنے رکھ کر، دین کا عمومی تصور سامنے رکھ کر پھر باقاعدہ اجتہاد کرنا ہوتا ہے، اور اس اجتہاد کے نتیجے میں کسی چیز کے متعلق حلال یا حرام ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ میں معافی چاہوں گا، صرف بیچ میں ایک مثال عرض کروں گا
بس فرض کیجیے قرآن نے کلیئر بتایا کہ شراب حرام ہے، اللہ کے نبی نے صاف صاف فرمایا کہ شراب حرام ہے، تو گویا شراب کا حرام ہونا قرآن اور حدیث سے کلیئر ہے۔ اب آج کے زمانے میں جو طرح طرح کے منشیات ہیں، مثلا انجیکشنوں کے ذریعے سے یا براؤن شوگر کے ذریعے یا اس طرح کی کوئی دوسری منشیات ہیں، یا مثلا سگریٹ اور تمباکو ہے، کیا ہم اس کو اس کیٹیگری میں لائیں؟ ظاہر ہے جب ان چیزوں کے بارے میں ہم فیصلہ کرنے بیٹھیں گے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ قرآن میں نہ کہیں تمباکو کا تذکرہ ہے، نہ سگریٹ کا ہے، نہ براؤن شوگر کا ہے، اور نہ کسی اور کوکین کا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن نے براہ راست ہمیں رہنمائی نہیں کی۔ اب ہم حدیثوں میں جائیں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کا تلفظ بھی اپنی زبان سے نہیں فرمایا، تو وہاں سے بھی براہ راست رہنمائی نہیں ملی۔ تو کیا ہم فیصلہ کریں کہ یہ حلال ہے؟ تو جواب آئے گا پھر واپس قرآن میں جاؤ اور وہاں جا کر کے دیکھو کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں میں خرابی کیا ہے جس کی بنا پر وہ چیز حرام کر دی گئی۔ تو واپس جب گئے تو دیکھا قرآن نے شراب کو حرام کیا تھا۔ شراب حرام ہے اس لیے نہیں کہ وہ لکوڈ ہے، شراب حرام ہے اس لیے نہیں کہ اس کا ذائقہ مجھے نہیں معلوم ہے کیسا ذائقہ ہوتا ہوگا، ہم فرض کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کھٹا ذائقہ ہوگا، تو کھٹا ہونے کی بنا پر وہ حرام نہیں ہو سکتے، ورنہ تو لیمو بھی حرام ہو جائے گا۔ ایسا بھی نہیں کہ اس کا کوئی کلر ہوتا ہوگا، کلر ہونے کی وجہ سے وہ حرام ہو، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ پھر کیا چیز ہے اس لکوڈ کے اندر کہ اس کے اندر نشہ ہے، تو نشے نے اس چیز کو حرام کر دی۔ یہی بات قرآن میں بھی ہے اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ جس چیز کے اندر نشہ پایا جائے گا وہ چیز بھی حرام ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ جب فارمولہ ہم نے براؤن شوگر پر فٹ کیا تو پتا چلا اس کے اندر بھی ویسا ہی بلکہ اس سے بڑھ کر نشہ ہے، جیسے شراب میں حرام ہے، جیسے شراب میں نشہ ہوتا ہے تو براؤن شوگر بھی حرام ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی چیز کے مطابق جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو وہ چیز سامنے رکھ کر کے پھر دیکھا جاتا ہے قرآن و حدیث بارے میں کیا رہنمائی مل رہی ہے، اور اس کے بعد پھر وہی چیز وہاں فٹ کی جاتی ہے۔ آپ سے جڑی ہوئی مثال میں عرض کرتا ہوں، جب بلڈ ڈونیشن کا سسٹم دنیا میں آیا تو سوال پیدا ہوا اسلامی اصولوں کے مطابق خون دوسرے کو دینا درست ہوگا یا نہیں؟ کچھ لوگ کہنے لگے صاحب خون تو حرام ہے، خون تو ناپاک ہے، یہ تو گندی چیز ہے، اس کے تو نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا دھونا پڑے گا، لہذا خون بھی دوسرے بدن کے اندر داخل نہیں کیا جا سکتا۔ آئی ایک رائے، اس کے بعد مزید غور ہوتا رہا، تب گہرائی کے ساتھ جب غور ہوا تو پتا چلا خون انسانی بدن کا ایک اہم ترین حصہ ہے اور یہ مسلسل پیدا ہوتا ہے اور یہ لکوڈ ہے۔ اس جیسی چیز انسان کے بدن کے اندر ماں کا دودھ ہے کہ وہ بھی لکوڈ ہے، پیدا ہوتا رہتا ہے اور انسان کے لیے بھی انتہا مفید ہے۔ جیسے ماں کا دودھ دوسرے بچے کو پلانا درست، اسی طرح سے خون بھی دوسرے انسان کو دینا درست ہو گیا، اسی پر فیصلہ ہو گیا اور ساری دنیا میں اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ اس طرح سے گویا اسلام میں کسی چیز کے حلال و حرام ہونے کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اعضاء کی پیوند کاری، جس کو آپ کی اصطلاح میں آرگن ٹرانسپلانٹیشن کہا جا رہا ہے، اس کے متعلق ظاہر ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میڈیکل اس درجے ترقی یافتہ نہیں تھا کہ اس وقت اس بارے میں کوئی فیصلہ ہوا ہوتا یا آپ نے صاف صاف کوئی بات ارشاد فرمائی ہوتی، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ہمارا اسلام قیامت تک کے لیے ہے اور قیامت تک کی تمام معاملات کی رہنمائی اس میں موجود ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ رہنمائی ضرور ملے گی۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، صحابی کا نام تھا عرف۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کو معلوم ہے کہ میں بہت اونچے خاندان کا ہوں، بہت صاف شفاف رہنے والا ہوں، بہت زیادہ حسن پسند کرتا ہوں، میں بہت خوبصورت بھی تھا، ایک جنگ کے اندر میری ناک کٹ گئی ہے تو مجھے گوارا نہیں ہوتا ہے کہ میں کٹی ہوئی ناک کے ساتھ اپنے گھر واپس جاؤں، خاص طور پر شاید میں برداشت نہیں کر پاؤں گا جب میری بیوی مجھے دیکھے گی تو اس کو شوق ہوگا، تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چاندی کی ناک لگواؤں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آئے، کہنے لگے کہ اس طرح چاندی کے ناک کی وجہ سے مجھے کوئی پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ پریشانی انہوں نے اپنے لفظوں میں بتائی، بعد وہ پریشانی کیا تھی یہ الگ بات ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ چاندی کے ناک کی وجہ سے مجھے پریشانی ہو رہی ہے، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں سونے کے ناک لگواؤں؟ حالانکہ اللہ کے نبی سونے کو مردوں کے لیے حرام کر چکے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے سونے کے ناک لگانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ انہوں نے سونے کے ناک لگوائی اور وہ سونے کا کلر ان کے چہرے کے کلر کے ساتھ میچ کرتا تھا۔ بہت خوبصورت رہے ہوں گے، سرخ اور سفید چہرہ رہا ہوگا۔ میں بس یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ اعضاء دوسرے کو دیے جا سکتے ہیں یا نہیں، چاہے کڈنی ہو، چاہے کارنیا ہو، یا آگے چل کر کے ہارٹ ہو یا لیور ہو۔ تو دنیا بھر کے علماء اس پر غور کرتے رہے، فیصلے کرتے رہے، رائے دیتے رہے۔ ابتدا میں تقریباً تمام دنیا کے علماء اس کو حرام کہتے رہے، منع کرتے رہے، وجوہات بھی بتاتے رہے۔ پہلی وجہ یہ بیان کی جاتی تھی کہ دیکھو انسان کا جسم مکرم اور محترم ہے، یہ جانوروں جیسا نہیں ہے،
کہ جانور مر جائے گا تو اس کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے، اسے نفرت کی جاتی ہے، اس کے مقابلے انسان کا جسم محترم ہے، اور اسلام تو بہت ہی زیادہ محترم مانتا ہے، اس لیے بہت احترام کے ساتھ ہم اپنے مردے کو نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اور بہت احترام کے ساتھ اپنے کندھوں پر لے کر کے چلتے ہیں، اور بہت احترام کے ساتھ مٹی کے حوالے کرتے ہیں۔ ہم کسی انسانی جسم کی تو باقی بھی انسان کی چھوٹی سی چیز کی بھی احترامی نہیں کر سکتے۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے اگر ناخن کاٹو تو سڑک پر مت پھینکو، اس کو کسی سوراخ پہ رکھو، اپنے بال کاٹو گے تو کسی جگہ رکھو۔ خواتین کو حکم دیا جاتا ہے کہ تمہارے سر کے بال اگر تمہارے سر سے جھڑ چکے ہیں لیکن اب بھی یہ قابل احترام ہیں، اس لیے اس کو سڑکوں میں مت پھینکو، نالیوں میں مت پھینکو، بلکہ بہت احترام کے ساتھ کسی زمین کسی جگہ دفن کیا کرو۔ یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کا پورا جسم نہیں، انسان کی ایک ایک چیز قابل احترام ہے۔ اس سلسلے میں قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو معزز اور محترم بنایا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب آرگن کا ٹرانسپلانٹیشن ہونے لگے گا تو گویا انسان کی توہین ہو گئی، انسان کے جسم کو پھاڑ کر کے اس کا ایک عضو نکال کر کے دوسرے کو لگایا گیا، لہذا یہ غلط ہے۔ دوسری وجہ بیان کی جاتی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان عورتوں پر لعنت جو دوسروں کے بال لے کر اپنے بالوں کے ساتھ جوڑتی ہوں اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے۔ یہ دوسرے کا آرگن لے کر کے اپنے بدن میں فٹ کرنا ایسا ہی ہے، لہذا یہ بھی منع ہوگا۔ تیسری وجہ بیان کی جاتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زندہ انسان کی ہڈی توڑنا جیسا جرم ہے ویسے ہی مردہ انسان کی ہڈی توڑنا بھی جرم ہے۔ زندہ انسان کو ہڈی توڑنے سے اگر اس کو تکلیف ہوگی، اسی طرح سے مردہ انسان کی اگر ہڈی توڑی جائے تو اس کو بھی تکلیف ہوگی۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کسر عظم المیت ککسر عظم الحی، مردہ انسان کی ہڈی توڑنا ایسا ہی جرم اور برا ہے جیسے کسی زندہ انسان کی ہڈی توڑ دی جائے۔ مرنے کے بعد جب کسی انسان کا کوئی آرگن نکالا جائے تو یہ ایسا ہی ہے جس کی ہڈی توڑی گئی، اس لیے ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے چونکہ عورتوں کو منع کیا کہ اپنے بال نکال کر کے بیچو مت، تو جب بالوں کو جو بے جان ہو جاتے ہیں جب ان کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے تو انسان کی باڈی کا وہ حصہ جو بہت اہم ہوتا ہے، چاہے وہ کارنیا ہو، چاہے کڈنی ہو یا لیور ہو، کیا تمہاری تخلیق اللہ نے جیسی بنائی ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ یہ ٹرانسپلانٹیشن کا سلسلہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی اس باڈی کو بدل دینا ہے، اس لیے سب یہ منع ہے۔ انسان کے جسم کو جو باہر کا کوئی حصہ جب باہر نکالا جاتا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے، جب وہ ناپاک ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر دوسرے انسان کو جب وہ استعمال کرایا جائے گا تو اس کا تو ناپاک حصہ دوسرے کو استعمال کرایا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ انسان اس جسم کا مالک نہیں ہے بلکہ اس کے پاس یہ باڈی امانت ہے، اور ایک ایک چیز کا اس کو استعمال کرنا ہے، استعمال کرنے کے بعد واپس اس کے حوالہ کرنا ہے جس نے یہ باڈی ہم کو دی ہے۔ ہم اگر اس کو ڈونیٹ کرنے لگیں گے، آنکھیں ایک کو ڈونیٹ کر دی گئی، کڈنی کسی اور کو ڈونیٹ کر دی گئی، تو ایک ایک چیز ڈونیشن کرتے رہیں گے اور پھر انسان کی باڈی میں کچھ نہیں رہے گا، تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ ہم اس باڈی کے مالک نہیں، ہم اس باڈی کے صرف یوزر ہیں۔ تو یوزر ہونے کا تصور یہ ہے کہ یہ انسان اس کے بیچنے اس کے دینے کا ذمہ دار نہ ہو، اس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرے کو دے۔ یہ اور اس طرح کے امور بیان کرتے ہوئے ساتھ میں یہ کہا جانے لگا تھا کہ اگر انسانوں کو اجازت دی جائے تو پھر انسان کی باڈی بکاؤ مال بن جائے گا، اور بکاؤ مال جب بن جائے گا تو ایک انسان ڈونیٹ کرے گا، دوسرا انسان اپنی کڈنی بیچے گا۔ خاص طور پر جو غربت کا شکار ہیں وہ یہ کہیں گے ٹھیک ہے صاحب میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اپنی کڈنی دوسرے کو دوں، لیکن گھر میں میرے فاقہ چل رہا ہے، میں کیوں نہ ایسا کروں کہ صحت مند ہوں، ایک کڈنی میں دوسرے کو بیچ سکتا ہوں اور بہت بڑی رقم مجھے مل جائے گی، اور اس کے بعد پھر میرے بیوی بچوں کا سلسلہ آگے چلے گا، اور اگر نہیں تو کم سے کم میں یہ وصیت کر کے جاؤں گا کہ میری دونوں کڈنیاں میرے مرنے کے بعد کسی کو دے دینا مگر پیسہ لے کر کے، میرے بچوں کو پیسہ مل جائے گا، تو انسانی باڈی بکاؤ مال بن جائے گی۔ اس بکاؤ مال بنانے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سارے امور تھے جن امور کی بنا پر تقریباً تمام علماء کہتے رہے کہ صاحب یہ جرم، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے بڑے علماء میں سے گزرے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی، بڑے علماء میں سے گزرے ہیں مولانا مفتی کفایت اللہ جو علامہ انور شاہ صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے، اور اس کے بعد پھر مولانا مفتی شفیع صاحب، ان تمام حضرات اس پر تفصیل کے ساتھ لکھا، اور لکھنے کے بعد پھر اخیر میں یہی کہا کہ صاحب اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ نتائج نکل آئیں گے۔ اسی سلسلے میں ہمارے پڑوسی ملک میں ایک لمبی بحث شروع ہوئی تھی۔ اس لمبی بحث کے اندر مختلف حضرات نے جو اپنی رائے پیش کی تھی، ان رائیوں میں سے ایک رائے جو سید عبداللہ مودودی نے پیش فرمائی تھی وہ ان کے الفاظ میں یہ ہے، وہ لکھتے ہیں پوچھا گیا تھا کہ آنکھوں کا عطیہ آئی ڈونیشن، تو جواب دے رہے ہیں آنکھوں کے عطیے کے معاملہ صرف آنکھوں تک محدود نہیں رہے گا، بہت سے دوسرے اعضاء بھی مریضوں کے کام آ سکتے ہیں اور ان کے دوسرے مفید استعمال بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے تو مسلمانوں کا قبروں میں دفن ہونا مشکل ہو جائے گا، اس کا سارا جسم چندے میں تقسیم ہونا شروع ہوگا۔
اسلامی نظریہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے جسم کا مالک نہیں ہے، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ مرنے سے قبل اپنے جسم کو تقسیم کرنے یا چندہ دینے کی وصیت کرے۔ جسم اس وقت تک اس کے ہاتھ میں ہے جب تک وہ جسم میں خود رہتا ہے، اس کے نکل جانے کے بعد اس کے جسم کا کوئی حق اس پر باقی نہیں رہتا، اس کے معاملے میں وصیت نافذ نہیں ہو سکتی۔ اسلامی احکام کے روح سے اس کا جسم قابل احترام ہے اور احترام کے ساتھ دفن کیا جانا چاہیے۔ اسلام نے انسانی لاش کی حرمت کا جو حکم دیا وہ دراصل انسانی جان کی عظمت کے لیے ہے۔ اب ایک دفعہ اگر انسانی لاش کا احترام ختم ہو جائے تو بات صرف یہیں تک محدود نہیں رہے گی کہ مرد انسانوں کے بعد اجزاء کارآمد، مردہ انسانوں کے بعض اجزاء کارآمد زندہ انسانوں کے علاج میں استعمال کیے جانے لگیں گے۔ رفتہ رفتہ انسان کی چربی سے صابن بننے لگیں گے، کریم بننے لگیں گے، جیسا کہ جنگ عظیم میں ہو بھی چکا۔ جرمنی میں وہ کریم بنایا گیا تھا اور وہ صابن بھی بنایا گیا تھا اور استعمال بھی ہوئے۔ انسانی کھال اتار کر اس کو دبا کر دینے کی کوشش کی جائے گی، بلکہ آج تو انسانی کھال جو ہے وہ پلاسٹک سرجری استعمال بھی ہو رہی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ بعض منچرے جو ہیں وہ انسانی کھال کے جوتے سوٹ کیس میں بنانے لگیں گے۔ چنانچہ مدراس کی ایک فیکٹری نے انسانی کھال کے پرس بنائے اور عورتوں میں بیچے۔ جس سلسلہ اگر شروع ہو گیا تو انسان کی ہڈیوں اور آنتوں اور دوسری چیزوں کے استعمال کرنے کی فکر کی جائے گی۔ ہوتے ہوتے ایک مرتبہ انسان واپس اس دور وحشت میں چلا جائے گا جب آدمی کا گوشت کھاتا تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایک دفعہ اگر مردہ انسان کے اعضاء نکال کر علاج کے لیے استعمال کرنے شروع کر دیے گئے پھر کس جگہ حد بندی قائم کی جائے گی۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ہرگز اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس مسئلے کا ایک پہلو ہے۔ اس کے اور کئی سارے پہلو ہیں لیکن میں اختصار کے پیش نظر بس اس پہلو کو یہی۔ اس پر جب مزید غور ہوا تو مزید غور ہونے کے بعد اب عالمی سطح پر جو مسلمان ماہرین علماء ہیں وہ اس پر غور کرتے رہے۔ چنانچہ بہت ساری جگہوں پر اس پر باقاعدہ سیمینار ہوئے۔ میں ان تمام کی تفصیلات نہیں عرض کروں گا۔ مکہ مکرمہ کی فقہ اکیڈمی ہے جس میں دنیا بھر کے سکالر ہوتے ہیں، وہاں اجلاس ہوا۔ اس میں تقریباً 5 یا 7 ڈاکٹروں کو لایا گیا۔ انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ وہی سمجھایا جو اب تک ہم اپنے ڈاکٹروں سے سن رہے تھے۔ یہ سارا سمجھانے کے بعد پھر وہاں جو فیصلہ ہوا وہ فیصلہ یوں ہوا۔ یہ لکھتے ہیں یہ فیصلہ ہے فقہ اکیڈمی مکہ مکرمہ کا۔ اس فقہ اکیڈمی میں رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر عمر عبداللہ رسیب بھی تھے۔ مکہ مکرمہ کے بہت عظیم الشان عالم تھے شیخ عبدالعزیز ابن باز، اور اسی طرح سے دوسرے مختلف عرب ملکوں کے علماء وہاں شامل تھے۔ خاص طور پر مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے امام جن کا نام تھا محمد ابن عبداللہ ابن سبیر، ان سے میں نے ملاقات بھی کی ہے، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ بہرحال ان تمام حضرات نے جو فیصلہ کیا وہ کہتے ہیں اس موضوع پر تفصیل سے غور و خوض کرنے کے بعد، ڈاکٹروں کے تمام رائے سننے کے بعد، لوگوں کے حالات سامنے رکھنے کے بعد اجلاس یہ فیصلہ کرتا ہے کسی زندہ انسان کے جسم سے کوئی عضو لینا اور اس سے دوسرے انسان کے جسم میں لگا دینا تاکہ وہ دوسرا انسان اپنی زندگی بچانے میں کامیاب ہو جائے یا وہ دوسرا انسان اپنے اعضاء کے عمل میں اپنے عمل کو بحال کر سکے، یہ ایک جائز عمل ہے۔ جو عضو دینے والے کے حوالے سے انسانی کرامت کے خلاف نہیں ہے، انسانی عظمت کے خلاف نہیں ہے۔ دوسری طرف سے جو عضو لینے والے کے حق میں ایک نیک تعاون ہے اور بڑی مصلحت پر مبنی ایک خدمت ہے، یہ ایک جائز اور قابل تعریف عمل ہے بشرطے کہ نیچے کی شرطیں برقرار رکھی جائیں۔ نمبر 1 اس میں خرید و فروخت نہ ہو۔ نمبر 2 جس انسان سے آرگن لیا جا رہا ہے ایسا نہ ہو کہ اس سے ہم آرگن لے کر اس کو موت کے منہ میں ڈھکیل دیں اور دوسرے انسان کو بچائیں۔ نمبر 3 جس انسان کو یہ فٹ کیا جا رہا ہے اس کے متعلق کم سے کم گمان غالب ہو۔ یقین تو کوئی نہیں کہہ سکتا، یقین کا علم تو اللہ کے پاس ہے کہ کون بچے گا کون نہیں، لیکن کم سے کم ڈاکٹر کو یہ گمان غالب ہو کہ یہ آرگن اس کو فٹ ہو جائے گا، یہ کڈنی اس کو فٹ ہو جائے گی اور وہ شاید بچنے میں کامیاب ہوگا اور یہ اس کا فنکشن کر سکے گا، گمان غالب ہو۔ یہ 3 شرطیں جو ہی پائی جائیں گی کہ دینے والے کو نقصان نہ ہو، لینے والے کو فائدے متوقع ہوں، بیچ میں روپے پیسے کا لین دین نہ ہو اور دینے والا رضامندی سے دے۔ یہ 3 یا 4 شرطیں جو پوری ہو جائیں گی اس کے بعد لینے دینے کی اجازت ہوگی۔ مزاج کی بنیاد پر ہو، کسی دباؤ کی بنیاد پر نہ ہو، نہ کسی پیسے کی بنیاد پر ہو۔ ضرورت مند مریض کے علاج کے لیے عضو کی پیوند کاری طبی نقطہ نظر سے تنہا ممکن ذریعہ رہ گیا ہو، باقی تمام ذرائع جو ہے وہ فیل ہو گئے ہوں، آخری درجہ یہی بچا ہوا ہو، تب یہ لینے دینے کی اجازت ہوگی۔ عضو لینے اور عضو لگانے کے عمل میں کامیابی یقینی تو نہیں، کم سے کم گمان غالب کے درجے میں ہو، تب ایسا کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ باقی جانوروں کے اعضاء لینے والے کے متعلق بھی اس پر بحث ہوئی۔ اس کے بعد مزید غور جب ہوا اس پر کچھ اعتراضات بھی ہوئے۔ اس اعتراضات ہونے کے بعد پھر جدہ کے اندر ایک عالمی فقہ اکیڈمی ہے جو رابطہ عالم اسلامی کے سے ہٹ کر کے OIC کی طرف سے وہ اکیڈمی کام کر رہی ہے اور اس میں بھی دنیا بھر کے علماء کام کرتے ہیں۔ اس پر نئے سرے سے غور ہوا اور نئے سرے سے غور ہونے کے بعد پھر وہاں جو فیصلہ ہوا وہ فیصلہ اس طرح سے ہے
کہتے ہیں کہ کسی زندہ انسان کے عضو کو نکال کر دوسرے زندہ انسان کے جسم میں پیوند کاری کرنے کی اجازت ہے. کسی انسان کے جسم کو کسی انسان کے اپنے عضو لے کر اسی انسان کو لگانا، اس پہ بھی اس کی بھی اجازت ہے. کسی انسان کا عضو دوسرے انسان کے اندر منتقل کرنا ایسی صورت میں جائز ہوگا جب وہ اب خود تیار ہوتا رہتا ہو، جیسے خون. ایسا عضو جس پر زندگی کا دار و مدار ہے جیسے دل، اسے کسی زندہ انسان سے دوسرے زندہ انسان کی طرف منتقل کرنا حرام ہوگا. یعنی ایک انسان کا دل نکال کر ہم دوسرے کو لگائیں تو یہ انسان خطرے میں پڑ جائے گا، تو اس صورت میں یہ دل نکالنے کی اجازت نہیں. کسی زندہ انسان کے ایسے عضو کو منتقل کرنا جس پر اگرچہ اصل زندگی کا دار و مدار تو نہ ہو لیکن اس کے عدم موجودگی میں زندگی کا ایک بنیادی وظیفہ موقوف ہو جاتا ہو، یہ جائز نہیں ہے. کسی میت کا ایسا عضو کسی زندہ انسان کے اندر منتقل کرنا جائز ہے. کسی مردہ انسان کا عضو کسی زندہ انسان کے جسم میں منتقل کرنا جائز ہے جس عضو پر زندگی کی بقایا یا کسی بنیادی وظیفے کی سلامتی منحصر ہو، بشرطے کہ خود میت نے اپنی موت سے پہلے اس کی وصیت کر دی ہو، اور اگر میت کی شناخت نہ ہو یا لاوارث ہو تو مسلمانوں کے سربراہ یعنی مملکت کے امیر، گویا دوسرے لفظوں میں کہیے خود ملک کا سربراہ نے اس کی اجازت دی ہو، تب اس کی اجازت ہو سکتی ہے. یہ تو عرب علماء کی رائے تھی. بر صغیر کے علماء جب اس پر غور کرنے لگے تو اس سلسلے میں 1995 میں دلی کے اندر سیمینار ہوا. حسن اتفاق سے میں اس سیمینار میں شامل تھا. اس سیمینار پر پہلے تو علی گڑھ یونیورسٹی سے ڈاکٹر امان اللہ صاحب تشریف لائے تھے. انہوں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہمیں کہ یہ آرگن ٹرانسپلانٹیشن کا سسٹم کیا ہے، اور ساتھ میں ایک دوسرے ڈاکٹر آئے تھے، ڈاکٹر نعیم حامد، غالباً وہ کانپور کے تھے اور اسی سے جڑے ہوئے تھے. انہوں نے بھی اس کی بڑی تفصیل بتائی. وہ ساری تفصیل سننے کے بعد پھر وہاں جو فیصلہ ہوا، یعنی بر صغیر کے علماء جس میں ہمارے پڑوسی ملک کے کچھ علماء بھی تھے اور ہندوستان کے تقریباً ہر خطے کے علماء تھے، تقریباً 350 علماء، مفتیان اور کچھ ڈاکٹر حضرات تھے. وہاں جو فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ یہ ہے: انسانی اعضاء کا خرید و فروخت کرنا حرام ہے. اگر کوئی مریض ایسی حالت میں پہنچ جائے کہ اس کا عضو اس طرح بیکار ہو کر رہ گیا ہو کہ اگر اس کے عضو کی جگہ دوسرے کسی انسانی کا عضو اس کے جسم میں پیوند نہ کیا جائے تو کبھی خطرہ ہے اس کی جان چلی جائے گی، اور انسانی عضو کے علاوہ دوسرا کوئی متبادل اس کے لیے قابل اعتماد ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا. اور ماہر قابل اعتماد ڈاکٹروں کی رائے یہ ہے کہ سوائے انسانی عضو کے پیوند کاری کے دوسرا کوئی راستہ جان بچانے کا نہیں ہے، اور عضو انسانی کی پیوند کاری کی صورت میں ماہر اطباء کو ظن غالب ہو کہ اس انسان کی جان بچ جائے گی اور متبادل عضو انسانی اس مریض کے لیے فراہم ہو جائے تو ایسی ضرورت و مجبوری اور بے کسی عالم میں دوسرے انسان کو عضو دے کر اس انسان کے جسم میں داخل کرنا، فٹ کرنا جائز ہے. اگر کوئی تندرست شخص ماہر ڈاکٹروں کی رائے کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر اس کے دونوں گردوں میں سے ایک گردہ نکال دیا جائے اور اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور وہ اپنی کسی رشتہ دار مریض کو اس حال میں دیکھتا ہے اس کے دونوں گردے خراب ہو چکے ہیں اور وہ اگر بدلا نہیں گیا تو بظاہر اس کی موت یقینی ہے اور اس کا کوئی متبادل میں موجود نہیں ہے، تو ایسی حالت میں اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ بلا قیمت کے اپنا گردہ اس مریض کو دے اور اس کی جان بچا لے. اس کے بعد اب سوال پیدا ہوا کہ وہ جو وجہ بتائی جا رہی تھی نہ حرام ہونے کی، ان وجہوں کا جواب کیا ہوا؟ تو جواب پہلی وجہ بتائی گئی تھی کہ انسان کا جسم محترم ہے، محترم جسم ہے، اس بنا پر اس کے اعضاء میں سے کوئی عضو نکال کر کے دوسرے کو دینا احترام کے خلاف ہے. اس پر سوال کھڑا کیا گیا یہ احترام کے خلاف کیا ہے؟ احترام کے خلاف تو تب ہوتا جب انسان کی لاش کو ہم نالی میں پھینکتے جیسے جانوروں کی لاشیں پھینکی جاتی ہیں. یہ تو بہت اہتمام کے ساتھ اس کے جسم سے وہ ایک چیز نکالی جاتی ہے، ایسے ہی جیسے کسی انسان کے دانت خراب ہو جائے تو دانت نکال دیے جاتے ہیں. تو جیسے انسان کا کوئی جسم کا حصہ کاٹ کر کے الگ کر لیا جاتا ہے، اسی طرح سے یہ بھی ہے. ہمارے یہاں کے ناموں میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی خاتون جو پریگننسی میں ہو، حاملہ ہو اور اس کی وفات ہو جائے اور پیٹ میں بچہ زندہ ہے، اگر ڈاکٹر یہ کہیں کہ زندہ بچے کو ہم نکال سکتے ہیں تو کیا اس عورت کا پیٹ پھاڑا جا سکتا ہے جبکہ وہ مر چکی ہے؟ جواب ہے کہ ہاں، اس عورت کا پیٹ پھاڑا جا سکتا ہے تاکہ اس انسان کو بچا سکیں. جیسے اس مردہ کا پیٹ پھاڑا جا رہا ہے تاکہ اس بچے کو بچا سکیں، ایک جان کو بچانے کے لیے، ٹھیک اسی طرح سے یہاں پر بھی ایک انسان جو مرا ہوا ہے اس کے جسم سے ایک حصہ نکالا جا رہا ہے تاکہ دوسرے انسان کو یہ نفع پہنچا سکے. اسلامی اصولوں میں ایک حکم یہ آتا، مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی انسان بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب پہنچ گیا اور کوئی حرام چیز اسے مہیا ہو جائے تو کیا وہ حرام چیز استعمال کرنے کی اسے اجازت ہے؟ کیا یقین کی اجازت ہے؟ ان حرام چیزوں میں کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جسم کا گوشت کاٹ کر کے کھائے تاکہ وہ اپنی جان کم سے کم بچا سکے؟ اس میں کچھ اماموں کی رائے یہ ہے کہ ہاں، اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر کے وہ کھا سکتا ہے تاکہ اپنی جان بچا سکے. کتنا گوشت کاٹ کر کے کھانے کی اجازت ہے اس میں ہمارے یہاں، یہ تو میڈیکل کا شعبہ ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں، لیکن ہماری کتاب میں لکھا ہوا کہ صرف ایک لقمہ،
اس ایک لقمے سے آپ اپنی جان بچا سکیں گے. اس کا معنی یہ نہیں کہ پیٹ بھر کر کے کھانا ہے. اپنی جان بچانے کے لیے صرف ایک لقمہ آپ کے لیے کافی ہوگا. جیسے جان بچانے کے لیے جب کسی انسان کو ہفتے کے قریب پانی نہ پہنچے، اس کے بعد کتنا پانی کم سے کم اس کو چاہیے تاکہ وہ پیاسا ہو کر نہ مرے، تو اس میں چند چمچے پانی کافی ہو جائے گا جان بچانے کے لیے. ٹھیک اسی طرح سے ایک لقمہ کا کے بقدر اپنے گوشت میں کاٹ سکتا ہے. چنانچہ اس کے لیے مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ ایسی جگہ جہاں زیادہ نقصان کا خطرہ نہ ہو وہاں سے گوشت کاٹ کر کھا سکتے ہیں. تو جب اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر کے کھانے کی اجازت دی گئی جان بچانے کے لیے، ٹھیک اسی طرح سے جہاں دوسرے انسان کی جان بچانے کے لیے بھی اس کے ان اعضاء کو اگر لے لیا جائے تو حرج نہیں ہوگا. ہمارے ہاں ایک مسئلے پر بحث ہوتی ہے کہ انسان کی جان کہاں کہاں استعمال کر سکتا ہے انسان، کہ انسان اپنی جسم کی تمام ضروریات پورا کرنے کے لیے اپنی جان استعمال کر سکتا ہے. اس سے بڑا مرحلہ وہ آتا ہے کہ جب انسان اپنی جان دے دیتا ہے کسی کاز کے لیے. وہ کاز کچھ بھی ہو سکتی ہے. چنانچہ حدیثوں میں ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عزت بچاتے ہوئے جس انسان نے اپنی جان دے دی وہ شہید ہے. اپنا مال بچاتے ہوئے جس انسان نے اپنی جان دے دی وہ شہید ہے. ایک دفعہ ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں آپ کے یا رسول اللہ یہ فرمائیے اگر میں نے اپنی بیوی کو کسی اجنبی مرد کے ساتھ دیکھا تو مجھے کیا اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس پر حملہ کر سکتے ہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں نے اس پر حملہ کر دیا اس نے مجھے واپس مار دیا تو آپ نے فرمایا تم شہید ہو جاؤ. جب اپنی جان انسان دے سکتا ہے دوسرے کی عزت بچانے کے لیے تو یہاں اپنے جسم کا ایک حصہ دے رہا ہے وہ دوسرے انسان کی جان بچانے کے لیے. جان دینا بڑی چیز ہے، اپنے جسم کا ایک حصہ دینا اس سے کمتر درجے کی چیز ہے. اس طرح سے ان تمام جو وجہ بتائی جا رہی تھی حرام ہونے کی ایک ایک وجہ کا جواب دیا گیا، اور جواب دینے کے بعد پھر اخیر میں یہ فیصلہ ہوا جو عربی فقہ اکیڈمی جدہ کی طرف سے، مکہ مکرمہ کے فقہ اکیڈمی کی طرف سے، اور ہندوستان میں جو اسلامی فقہ اکیڈمی کام کرتی ہے وہ جس شعبے سے جڑا ہوا مسئلہ ہوتا ہے اس شعبے کے ماہرین کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد پھر ان سے رائے لیتے ہیں، اور رائے لینے کے بعد پھر فیصلے کرتے ہیں. اس طرح سے دونوں نقطۂ نظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں اپنی بات پوری کہہ چکا ہوں گا، جس میں دونوں پہلو مجھے عرض کرنے تھے، خاص طور پر اس لیے کہ جب ہمارے دیندار علماء، دیندار ڈاکٹر، جن کو جو یہ جملہ انتہائی قابل قدر ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ صاحب ایسا نہ ہو کہ ہم خدمت انسانی کرتے کرتے کسی حرام کا ارتکاب کر جائیں. یقیناً ایک مسلمان کا جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ مجھے خدمت انسانی بھی کرنی ہے مگر خدمت انسانی کرتے کرتے حرام کام بھی نہ کروں، اور حرام سے بچتے بچتے ایسا بھی نہیں کہ خدمت انسانی سے بھی محروم ہو جاؤں. یعنی مثلا مان لیجیے ایک خاتون پیشنٹ ہے، ڈاکٹر کہتا ہے صاحب خاتون پیشنٹ کو میں دیکھنے کے لیے تیار، مجھے گناہ ہوگا. تو جواب آئے گا وہاں اس وقت آپ کو گناہ کرنی، اس وقت آپ کو جان بچانی ہے. اس وقت یہ پہلو آپ کے لیے اہم ہے. آپ اس کی جان بچانے کے لیے چاہے آپ کو اس کے جسم کے سارے کپڑے اتارنے پڑیں، ظاہر سی بات ہے ڈلیوری میں جب سرجری ہوتی ہے تو اس میں آخری درجے کی بے پردگی بھی ہو جاتی ہے. اسلام وہاں جان بچانے کے لیے یہاں تک کی اجازت دیتا ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ سہولت دیتا ہے تو آخری درجے کی سہولت دیتا ہے، اور جب وہ سختی کرتا ہے تو بہت زیادہ سختی کرتا ہے. قرآن میں دونوں طرح کے احکام ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنا دین تمہارے لیے بھیجا تنگی کے لیے نہیں، بہت آسانی کے لیے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی چیزیں اپنے بندوں کے لیے حلال کی ہیں دنیا میں کون انسان اس کو اپنے لیے میری بنائی ہوئی چیزوں کو حرام کر سکتا ہے. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ. آج کے جس دور میں ہم داخل ہیں جس میں میڈیکل ماشاءاللہ شاندار ترقیات کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اس مسئلے میں ایک اہم نقطہ سامنے آتا ہے یہ کہ ایسا نہ ہو اگر اس کا دروازہ کھل جائے اور باقاعدہ لوگ اپنے جسم کے اعضاء کا کاروبار کرنا شروع کر دیں، اور اس طرح سے گویا قانون کا غلط استعمال ہوگا. اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ قانون کا غلط استعمال ہوا کرتا ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ قانون بدل دیا جائے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ قانون کے غلط استعمال کو روک دیا جائے. یعنی اگر خدا نخواستہ کڈنی ڈونیشن کی اجازت دے دی گئی اور اس کے بعد لوگوں نے اپنی کڈنیوں کا کاروبار شروع کر دیا اور ڈاکٹروں نے فراڈ کرنے شروع کر دیے کہ صاحب معمولی تکلیف تھی، ڈاکٹروں نے کہا کہ صاحب تم کو تو بہت خطرناک تکلیف ہے، سرجری ضروری ہے، اور سرجری کرتے ہوئے اسی کڈنیاں نکال دی، بیچارے کو پتہ بھی نہیں چل سکا. جیسا کہ واقعات ہوئے ہیں آپ سب حضرات کے سامنے، یہ ہم لوگ بھی یہ رپورٹیں پڑھتے رہتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے. ایک انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی لگا دیتا ہے دوسری زندگیوں کو بچانے کے لیے، اور ایک انسان وہ ہے جو دوسرے کی زندگی لیتا ہے اپنے لیے چند پیسہ کمانے کے لیے. دونوں طرح کے کردار دنیا میں پائے جاتے ہیں. بہرحال یہ بہت نازک معاملہ ہے. اس نازک معاملے میں نے دونوں پہلو عرض کر دیے. ہماری حیثیت اس طرح کے معاملات میں صرف نقل کرنے کی ہے، ہماری حیثیت فائنل فیصلہ کرنے کی نہیں ہے، ہم اس درجے کے نہیں ہیں، لیکن دونوں پہلو میں نے عرض کر دیے ہیں. اور اس سلسلے میں ملیشیا کے اندر باقاعدہ فیصلہ ہوا ہے کوالالمپور یونیورسٹی میں.
اسی طرح سے کویت کے اندر ایک باقاعدہ فیصلہ ہوا اس کی ڈیٹیل، لیکن وہ تمام فیصلے جو ہیں وہ انہی دو دائروں میں ہیں. جتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں تقریباً ہر جگہ یہی باتیں دہرائی جاتی ہیں. حرام کہنے والے بھی یہی وجوہات بیان کرتے ہیں، اور جب حلال کہنے کا فیصلہ ہوا ہے تو وہاں وہی بتایا گیا کہ صاحب یہ خدمت انسانی. ایک بڑا نقطہ یہ بتایا جاتا تھا کہ صاحب انسان کی باڈی امانت ہے. آپ جب اس کو دینے لگیں گے تو مرنے کے بعد آنکھیں ایک طبقہ لے گیا، کڈنی دوسرا طبقہ لے گیا، لیور کوئی اور لے گیا، ہارٹ کوئی اور لے گیا، بعد میں بیچ میں جو بچ گیا وہ کہیں گے صاحب یہ بچا ہوا آپ کا چھوٹ یہ لے جا کر دفن کر دو. تو ایسا تو نہیں ہوگا کبھی. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ انسانی جسم مٹی میں بہرحال ڈلنے والا ہے، یہ محفوظ رہنے والا نہیں ہے، اور اس میں یہ جسم کے تمام اعضاء ختم ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے صاحب. تو پھر قیامت کے دن یہ بندہ کیا لے کر کے جائے گا؟ جواب ہے کہ جو اللہ مٹی میں ملے ہوئے انسان کو دوبارہ کھڑا کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ اللہ اس بات پر بھی طاقت رکھتا ہے کہ جب انسان کی اعضاء دوسرے کو دیے گئے ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو دوبارہ اعضاء دے سکتا ہے. جس انسان کی کڈنی فیل ہو گئی اس انسان کی کڈنی نکال دی گئی تو قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اس کڈنی کو دوبارہ پیدا کریں گے. یہ بات طے ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارا جسم جیسا میں نے بنایا تھا ٹھیک ویسا ہی جسم میں قیامت کے دن پیدا کروں گا، یہاں کے تمہارے فنگر کے جو پرنٹس وہ بھی واپس آئیں گے. بلا قادرین علی نصویہ بنانا، مجھے قدرت ہے کہ تمہارے ہاتھ کی جو لکیریں تھی جیسی وہ لکیریں تمہاری تھی ویسی لکیریں میں دوبارہ پیدا کر دوں گا. اس لیے اللہ کو یہ قدرت ہے کہ زمین کا حصہ بننے والے مردے کو جب دوبارہ زندہ کریں گے تو ٹھیک اسی طرح سے اللہ کو اس بات کی بھی قدرت ہے کہ اگر کسی انسان نے اپنی آنکھ کسی اور کو دی ہو، اللہ کو اس بات کی بھی قدرت ہے اگر کسی انسان نے اپنا بلڈ یا اپنی کڈنی یا اپنا ہارٹ یا اپنا کوئی اور چیز کسی اور کو دی ہو تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو دینے پر قادر ہیں. اللہ کرے ہم کسی صحیح نتیجے پر پہنچیں، اور اللہ کرے میری ان باتوں میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور اگر اس میں گمراہی کا کوئی شائبہ ہو تو اللہ میری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے.